آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، تاج محل۔ شاہ جہان کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر پر پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاؤ سے بنوایا تھا۔ تاج محل سن 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور سن 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے شاہ جہان کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہان کو قید خانے میں پھینک دیا گیا، جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہان نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تاج محل آج بھی آگرہ انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 2، دا ٹاور آف پیسا۔ پیسا کا ٹاور اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار دراصل چرچ کا گھنٹی گھر ہے جو اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ 185 فٹ اونچے مینار کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کا سنگ بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا۔ اس مرحلے میں صرف اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی۔ دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور صرف 2 اور منزلوں کا اضافہ کیا گیا کیونکہ مینار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اس دفعہ تیسری منزل پر عارضی طور پر گھڑیال لٹکا دیا گیا۔ 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر شروع کیا گیا۔ آخرکار 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر ہو گئی۔ 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا۔ اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب ہیں جن میں سے ہر ایک موسیقی کے 7 اہم سروں میں سے ایک سر نکالتی ہے۔ آخری گھنٹی 1655 میں نصب کی گئی۔ 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو کچھ سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا، جس کی وجہ سے مینار جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا اسے کم کر کے 3.99 کر دیا گیا۔ نمبر 3، دا گریٹ وال آف چائنا۔ دوستو یہ عظیم دیوار چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگلوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ قن شی ہونگ نے 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا۔ اب تک اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تیار کروائی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر ہے۔ اصل دیوار 6249 کلومیٹر ہے۔ 349 کلومیٹر لمبی خندقیں اور 2232 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کہتے ہیں یہ دیوار چاند سے بھی دکھتی ہے مگر اس میں کوئی سچائی نہیں، لیکن بہرحال اتنی طویل دیوار اور وہ اس دور میں انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت بیان کرتی ہے۔ نمبر 4، پیٹرا جارڈن۔ دوستو یہ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی مگر 1812 میں ایک سوئس ایکسپرٹ آرکیولوجسٹ جان لڈوگ نے اسے دریافت کر لیا۔ ایک معروف امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ نمبر 5، دوستو کولوسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی
ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी है। माहिरीन का अंदाजा है कि इसमें कमो बेश 50 से 80 हजार अफराद बैठ सकते हैं। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक की लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21 सदी में ये अब भी तबाह हालत में खड़ा है। ये इमारत कई जलजलों और पत्थर की चूरों की वजह से तबाह हो गई। कोलोसीम अजीम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सयाती और तारीखी मरकज है। 610 फुट लंबा और 515 फुट चौड़ा कोलोसीम तकरीबन 6 एकड़ तक फैला हुआ है। इसकी बाहरी दीवारें 175 फुट ऊंची हैं। नंबर 6, माचू पिचू। माचू पिचू जिसे इनकास का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पेरू के किस्को सूबे में वाक़या है। सतह समंदर से 7,970 फुट बुलंद ये शहर राजा पीचाकोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये इनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से इनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मुकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीखो अराक में रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को उस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीखदान हिरम बिंघम ने इसे दरियाफ्त किया। नंबर 7, चिचन इत्जा। चिचन इत्जा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मेक्सिको के सूबे युकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई जल्जले की वजह से तबाह हो गई हैं। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चीचा इत्जन नाम दरअसल माया जुबान का नाम है, जिसके मायनी है इत्जा के कुएं के मुंह पर। माया जुबान में इत्जा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का नामक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थी। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मेक्सिको आते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल ज़ेवियर टीवी को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।